بسم اللہ الرحمن الرحیم ونحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ آج کا ہمارا لیکچر لمیٹیشن کے بارے میں ہے، قانون میعاد سماعت ان سروس میٹرز۔ جی، سروس کے معاملات میں ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ لمیٹیشن بڑی اسٹرکٹ اور سینسس اپلائی ہوتی ہے۔ یہ 2014 PLCCS 12 ہے، اس میں ہیلڈ کیا گیا کہ اٹ از ہیلڈ بیفور گوئنگ انٹو دی میٹرز آف دی کیس دی پارٹی ہیز ٹو کراس دی بیریئر آف لمیٹیشن، کہ پارٹی کو پہلے لمیٹیشن کے بیریئر سے کراس کرنا پڑتا ہے اور پھر اس کے میٹرز کو دیکھے جاتے ہیں۔ ایک اور کیس لا ہے 2016 PLCCS 195 اپیل ٹو سروس ٹریبیونل لمیٹیشن ان کنڈکٹ آف اسکوپ۔ اس کا کیا ہے؟ اسٹرکٹ اپلیکیشن آف لا آف لمیٹیشن ان سروس میٹر ہیز لاجک بہائنڈ اٹ دیٹ پبلک انٹرسٹ ریکوائر دیٹ دیئر شوڈ بی این اینڈ آف لٹیگیشن۔ اب اس پہ اور انہوں نے ہولڈ کیا ہے کہ لا لمیٹیشن ڈز ناٹ سپورٹ سلگش پیپل، تو لا جو ہے لمیٹیشن کا سست لوگوں کی مدد نہیں کرتا، لیکن اس پہ کچھ معاملات ایسے ہیں کہ عدالت کنڈول کر دیتی ہے، اتھارٹی کنڈول کر دیتی ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا مقصد ہی یہی ہے کہ کن معاملات میں عدالت کو لمیٹیشن کا میٹر کنڈول کر دینا چاہیے اور کن معاملات میں کنڈول نہیں کرنا چاہیے۔ ایک کیس لا جس میں ایک بندہ بیماری کا عذر لیتا ہے کہ میں بیمار تھا تو میری لمیٹیشن کو کنڈول کیا جائے، اس پہ سپریم کورٹ نے 2014 PLCCS 12 میں نگیٹ کر دیا کہ ایلمنٹ کوئی گراؤنڈ نہیں ہے کنڈونیشن کی۔ اسی طرح اور بھی کچھ کیسلا ہیں، جیسے کہ مجھے علم نہیں تھا کہ میں کس فورم پہ جانا ہے، یا میں غریب آدمی ہوں، پاورٹی از نو گراؤنڈ فار کنڈونیشن۔ اس پہ بھی 2006 PLCCS 401 ہے کہ بیماری اور کے ساتھ ساتھ غربت بھی کوئی کنڈونیشن کی گراؤنڈ نہیں ہے۔ اگر آپ نے کوئی سفیشینٹ گراؤنڈ نہیں دی تو بھی آپ کی ڈیلے کو کنڈون نہیں کیا جا سکتا۔ یہ 2010 SCMR 1227 ہے۔ بے شمار وجوہات ہم نے آپ کو بتائی ہیں کہ کہاں کہاں کنڈون ہو سکتی ہے اور کہاں کہاں نہیں کنڈون ہو سکتی، تو انشاءاللہ آپ کو مزید گراؤنڈ بھی بتائیں گے۔ جیسے کہ ایک کیسلا ہے کہ آپ باہر تھے، ملک سے باہر چلے گئے، اجازت لے کر گئے تھے، اگر بلا اجازت گئے تھے تو پھر آپ نے ایک اور فینس کر دیا۔ اگر آپ اجازت لے کے گئے تھے کسی اسٹڈی میں یا کسی اور پہ، تو اس دوران آپ کے خلاف کوئی پیونڈ آرڈر آ گیا تو آپ کو اس مطلع نہیں کیا گیا، کنوے نہیں ہوا، تو بھی آپ کی لمیٹیشن کنڈون ہو جائے گی۔ اس طرح کے اور سے کیس ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم انشاءاللہ آپ کو اور کیسلا بھی بتاتے رہیں گے۔ تھینک یو۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ کہاں کہاں کنڈون نہیں کی جا سکتی یا عدالتوں نے لمیٹیشن کو کنڈون نہیں کیا۔ تو ایک پلی ٹو ریسورٹ دی رانگ فارم لمیٹیشن کوڈ ناٹ بی کنڈون، یہ 2012 SCMR 80 ہے اور 1985 SCMR 584 ہے۔ اس میں ایپیلانٹ نے رانگ فارم سے رجوع کر دیا اور اس کے بعد سروس ٹریبیونل میں آیا، تو اس کے بعد سپریم کورٹ میں گیا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں، اگر وہ رانگ فارم میں گیا تو لا ہیلپس دی ویجیلنٹ، اور ہر بندے کو لا کا پتہ ہونا چاہیے۔ اگر وہ رانگ فارم میں گیا تو یہ اس کا اپنا قصور ہے، تو یہ کنڈون نہیں کی گئی۔ ایک اور بھی بہت اہم واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے جو عام لوگوں کی پہنچ تک پہنچنا چاہیے، ان کی رسائی حاصل ہونی چاہیے، کہ اگر بندہ کسی کرمنل کیس میں، کسی فوجداری کیس میں جیل میں ہو، تو اس دوران اگر پیونڈ آرڈر جاری ہو گیا تو آپ نے ڈپارٹمنٹل اپیل ود ان لمیٹیشن نہیں کی تو آپ یہ کنڈون ہو جائے گی، کیونکہ جیل میں آپ کے پاس اپیل کا اختیار نہیں ہوتا، یا اپیل کے وسائل نہیں ہوتے، یا آپ کو وہ آرڈر نہیں ملتا۔ اگر مل بھی جائے تو بھی یہ کنڈونیبل ہے۔ تو اس پہ کیس لا ہیں بے شمار، 2004 PLCCS 1441، 2005 PLCCS 1197، اور یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے 1986 SCMR 74۔ تو یہ ہوا کلیئر کہ جب بندہ بیہائنڈ دی بار ہو۔ اب جی ہم آتے ہیں ایک اہم پوائنٹ کی طرف کہ سیکشن 14 لمیٹیشن ایکٹ سروس میٹرز میں اپلیکیبل نہیں ہے۔ عام طور پر اگر ہم دیکھیں کہ ہم کسی رانگ فارم میں چلے جاتے ہیں تو سول کورٹس یا دوسری کورٹس آپ کو اس میں ریلیف دے دیتے ہیں کہ آپ کو ٹائم بار نہیں کہتی، لیکن سروس میٹر میں اگر آپ رانگ فارم میں چلے گئے تو آپ کی
اس کے بعد اپیل آئی تو وہ ٹائم بارڈ کنسیڈر ہوگی۔ اس میں 2 کیسلا پیش کروں گا۔ پلی ٹو ریزورٹ ٹو رانگ فارم لمیٹیشن کوڈ ناٹ بی کنڈونڈ، یہ 2012 ہیں۔ SCMR 80 اور 1985 SCMR 584 ہیں۔ یہ دونوں سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں کہ ایسی صورت میں کنڈون نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ لا جو ہے عقل مند کی ہی مدد کرتا ہے، اور یہ پلی لینا کہ مجھے لا کا پتہ نہیں تھا، یہ اگنوریبل ہے۔ تو اس پہ تھوڑی سی اور وضاحت کر دوں کہ 2021 SCMR 56 میں ہائی کورٹ میں کسی بندے نے ڈائریکٹ رجوع کر لیا ہائی کورٹ سے، تو ہائی کورٹ نے بھی اس کو اتنی فیور دی کہ اس کی جو ہائی کورٹ میں ڈیٹ تھی اس کو ڈپارٹمنٹل اپیل کنسیڈر کر کے اتھارٹی کو ڈائریکشن دے دی کہ اس پہ فیصلہ کیا جائے۔ کنڈون لمیٹیشن کو کنڈون کرنے کی ایک اور وجہ ہوتی ہے کہ ایک امپلائیز نے یا ایک اگریوڈ سول سرونٹ نے سیکنڈ ریویژن کر دی گئی ہو۔ فرسٹ ریویژن کے بعد اگر وہ سیکنڈ ریویژن کرتا ہے تو ایک کیس میں یہ میں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے، 2009 TD سروس 236 ہے۔ اس میں کورٹ نے یہ ہولڈ کیا ہے کہ اگر اس نے سیکنڈ ریویژن کر دی تھی تو آپ نے اس کی فوراً کیوں نہیں واپس کی تاکہ وہ پراپر فورم پہ چلا جاتا۔ آپ نے کچھ دن، جتنے بھی دن اپنے پاس رکھی ہے تو اتنے دن کی یہ عدالت نے کنڈون کر دی کہ آپ کو ریویژن واپس کر دینی چاہیے تھی، نہیں کی۔ تو یہ کیس لا بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بھی کوئی کیس پلیڈ کریں گے تو آپ ریفرنس دے سکتے ہیں کہ اس کیس میں ایسے ہوا تھا، تو اب ہمیں بھی وہی فیور دی جائے۔ جیسے مرسی پٹیشن پہ کنڈون ہوتی ہے، اسی طرح سپریم کورٹ نے بھی اصول بنائے ہوئے ہیں کہ لمیٹیشن کو سمپیتھیٹکلی دیکھا جائے۔ اس پہ میں کیس لا آپ کو سامنے رکھوں گا۔ 2002 SCMR 142 ہے اور PLD 2001 سپریم کورٹ 980 ہے۔ ان 2 کیسوں میں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آپ ہمدردانہ غور کریں، لوگوں کو ویسے ہی بلا جواز نوکری سے نہ نکالیں۔ اگر ان کا میرٹ میں اچھا کیس ہے تو ان پہ ہمدردانہ غور کرتے ہوئے لمیٹیشن کو کنڈون کریں۔ تو ایسے معاملات میں سپریم کورٹ نے لمیٹیشن کو کنڈون کیا ہے۔ ایک اور فیصلہ اس پہ میں بتا دیتا ہوں کہ میٹر شوڈ ناٹ بی ڈیسائیڈڈ آن ٹیکنیکلٹیز، کہ ٹیکنیکلٹیز میں جائے بغیر فیصلہ کیا جائے، اس پہ بھی کنڈون کی گئی ہے۔ یہ PLD 2003 سپریم کورٹ 724 ہے۔ اس میں انہوں نے پیج، یہ لمبی اتھارٹی ہے، 793 پیج پہ ہولڈ کیا ہے کہ لمیٹیشن کو کنڈون کر دینا چاہیے۔ کنڈون کرنے کی ایک اور وجہ ہے کہ آپ کو آرڈر ہی کنوے نہ ہوا ہو۔ سروس لا میں آرڈر کو کنوے ہونے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ لمیٹیشن اسی دن سے شروع ہوتی ہے جس دن آپ کو آرڈر کنوے کیا جائے۔ اگر آپ کو آرڈر ہی کنوے نہیں کیا گیا تو آپ کے پاس لمیٹیشن، آپ کی اپیل بطور لمیٹیشن یا لمیٹیشن کی گراؤنڈ پہ خارج نہیں ہو سکتی۔ اس پہ ایک بڑا اہم فیصلہ ہے 2005 PLCCS 1095، جس میں ہولڈ کیا گیا کہ اگر آپ نے آرڈر ہی کنوے نہیں کیا تو لمیٹیشن رانز نہیں کرے گی، اس کی جو اپیل ہے وہ ود ان ٹائم ہے۔ تاہم ایک فیصلے میں یہ لکھا ہے کہ اپیل کا آرڈر جو ہے 2013 PLCCS 1087 ہے کہ یہ 2 ججز کے بینچ کا فیصلہ ہے کہ ایپلیٹ آرڈر جو ہے اس کی کنوے کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ نے اپیل کی ہوئی ہے، لیکن جو اوریجنل آرڈر ہوتا ہے اس کو کنوے کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جب آپ کو کنوے کریں گے تب سے یہ لمیٹیشن شروع ہوگی۔ تھینک یو جی۔ ایک اور فیصلہ آپ کو بتانا چاہوں گا جہاں لمیٹیشن کنڈون ہوئی ہے۔ کچھ رولز میں ریویژن دی گئی ہوتی ہے یا ریویژن نہیں دی گئی ہوتی۔ ایک کیس لا میں ریویژن انہوں نے دی، دائر کی، جو خارج ہوگی، اس کے بعد انہوں نے دوسری ریویژن کر دی۔ تو دوسری ریویژن کے بعد وہ واپس سروس ٹریبونل میں آئے تو اس پہ اعتراض کیا گیا کہ یہ لمیٹیشن کے باہر ہے تو اس کو خارج کیا جائے۔ تو صبح کورٹ نے ہولڈ کیا کہ اگر یہ سیکنڈ ریویژن لائی نہیں کرتی تھی تو آپ کے اتھارٹی نے جس نے اس کو انٹرٹین کیا اسی روز کیوں واپس نہیں کیا۔ اگر اس نے واپس نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بونافائیڈی آیا ہے۔ تو اس پہ 2009 ٹریبیونل ڈیسیجن سروس کے 236 پہ انہوں نے فیصلہ کر دیا
کہ یہ ود لمیٹیشن ہے اس کی، جو یہ کنڈون کر دی گئی ہے، دیر تاخیر جو تھی کنڈون کر دی گئی تھی، تو اس طرح یہ بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے۔ یہ پریسیڈنٹ بتانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کورٹس کو بتا سکیں کہ اس کیس میں ایسے ہوا تھا تو ہمارے کیس میں بھی ہمیں رائے دیجیے۔ تھینک یو۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ اتھارٹیز تو اپنی آربیٹریری ڈیروگیٹری رویے پہ قائم رہتی ہے۔ اگر آپ نے کوئی ڈپارٹمنٹل اپیل دائر کی ہوئی ہے، وہ آپ کی لمیٹیشن کی بنیاد پہ خارج ہو جاتی ہے، تو بعض دفعہ کورٹس دیکھتی ہیں کہ ان کا ویری گڈ کیس ہے، ان کا میرٹ پہ اچھا کیس ہے، تو وہ کنڈون کر دیتی ہیں۔ اس پہ میں PLD 2002 سپریم کورٹ 84 کا حوالہ دوں گا کہ اس فیصلے میں سپریم کورٹ نے جب دیکھا کہ ایک سول سرونٹ کا میرٹس پہ بہت اچھا ہے تو اس کو انہوں نے ری انسٹیٹ کر دیا۔ تو یوں یہ تھوڑی سی ہٹ کے ہے، لیکن ایک پریسیڈنٹ ہے سپریم کورٹ کی کہ اگر آپ کا میرٹ پہ کیس اچھا ہو تو آپ کی لمیٹیشن کو کنڈون کر دینا چاہیے۔ دنیا رحم پہ قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ تم عوام پہ رحم کرو، تم مخلوق پہ رحم کرو، میں تم پہ رحم کروں گا۔ تو مرسی پٹیشن کا بھی ذکر کرنا ضروری ہے۔ ویسے تو لا میں مرسی پٹیشن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ پولیس رول میں مرسی پٹیشن کی گنجائش ہے، لیکن سروس لا میں بھی آپ اگر کوئی مرسی پٹیشن دائر کرتے ہیں تو اس کو انٹرٹین کیا جاتا ہے۔ اس پہ بھی سپریم کورٹ نے ایک بڑا اچھا فیصلہ دیا ہے کہ اس نے مرسی پٹیشن کے طور پر بھی لمیٹیشن کو کنڈون کر دیا۔ یہ 1999 سپریم کورٹ منتھلی ریویو 1878 ہے، اس میں مرسی پٹیشن کو زیر غور لگاتے ہوئے کو لمیٹیشن کو کنٹرول کر دیا گیا۔ ابھی ہم نے بتانا ہے آپ کو کہ اتھارٹی کے پاس صوابدیدی اختیار ہوتا ہے کہ وہ آپ کی لمیٹیشن کو کنڈون کر سکے، اس کو کوئی کورٹ کنٹرول نہیں کر سکتی۔ اگر کسی معاملے میں ایپلٹ اتھارٹی نے کہہ دیا کہ یہ لمیٹیشن کنڈون ہو گئی ہے، یہ لمیٹیشن نہیں ہے، تو سروس ٹریبیونل یا سپریم کورٹ اس کو بعد میں ود ان لمیٹیشن نہیں کر سکتے، جو کنڈون ہوگی ایک طرف۔ اس طرح اگر سروس ٹریبیونل نے کوئی لمیٹیشن کنڈول کر دی، میٹر کو انٹرٹین کر لیا، تو سپریم کورٹ بھی اس پہ کوئی آبجیکشن نہیں لگا سکتا۔ اس پہ میں 2 کیس لا پیش کروں گا۔ 1990 SCMR 1513 ہے، اور اسی طرح 2010 PLCCS 608 ہے۔ جہاں بھی کسی بھی فورم کی صوابدیدی اختیار ہو اور اس نے وہ استعمال کر لیا ہو، تو اس کو کوئی بھی اس سے اپر فورم ختم نہیں کر سکتا۔ ایک اور اہم پوائنٹ ہے جو آپ سب کو بتانا ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر بندہ کسی غیر ملک میں ہو، بیرون ملک ہو، تو کیا اس کے خلاف لمیٹیشن رن کرتی ہے یا اس کی لمیٹیشن کو کنڈون کیا جا سکتا ہے؟ تو اس پہ بے شمار کورٹس نے یہ ہیلڈ کیا ہے کہ ایسے فرد کی لمیٹیشن کنڈون کی جا سکتی ہے، کیونکہ اسے آرڈرز جو پیونڈ ہے، فرسٹ پیونڈ آرڈر ہی کنوے نہیں ہوا۔ تو اس پہ کچھ کیس لا میں ریفر کروں گا۔ 2005 PLCCS 1441 ہے، اس میں انہوں نے ہولڈ کیا ہے کہ جو بندہ ابراڈ آنے کے بعد اپنی ڈپارٹمنٹل اپیل کرتا ہے تو اس کی اپیل ٹائم بانڈ نہیں کنسیڈر ہوگی، اس کی ڈیلے کو کنڈون کر دی جائے گا۔ اسی طرح 2005 PLCCS 1197 میں بھی یہی ہولڈ ہوا ہے، اور یہ سپریم کورٹ ایک فیصلہ ہے 1986 SCMR 1974، کیونکہ لا ہمیشہ جسٹس کی طرف جاتا ہے۔ تو ایک بندہ جب باہر تھا تو وہ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے ایسے معاملات میں لمیٹیشن کو کنڈون کر دیا گا۔